اللہ رب العزت کی طرف سے چیلنج دیا گیا ان مشرکین کو جو اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چیلنج دیتے ہوئے کہا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کوئی چیز بنائی ہے یا آسمان کے اندر ان کی کوئی شراکت ہے یا کوئی ان کے پاس لکھت موجود ہے، کوئی پھٹا پرانا کوئی ورق، کوئی تحریر، کوئی باقی ماندہ بچا ہوا بچا کھچا کوئی علم اس دعوے پر ان کے پاس ہے تو وہ پیش کریں۔ یقیناً چاروں چیزیں غیر اللہ کی پکار پر نہیں ہیں، نہ تو اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جا رہا ہے انہوں نے کوئی چیز پیدا کی، نہ ان کی آسمان کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شراکت اور حصہ داری، نہ غیر اللہ کی پکار پر کسی کی کوئی تحریری فتویٰ، کسی نبی کا کسی ولی کا کوئی تحریر ہو، اس کی تبلیغ ہو، اس کی تقریر ہو، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ غیر اللہ کی پکار پر کوئی دلیل کوئی حجت موجود نہیں ہے، تو اب جو بندہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے اس سے بڑا اور کوئی بھی گمراہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو پھر دوبارہ بیان کیا، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے بڑا گمراہ، ممن اس بندے سے، یدعو من دون اللہ جو پکارتا ہے اللہ کے ما سوا، من ان کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ جو جواب نہیں دے سکتے اس کو قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں، وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اب یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے نا، بالکل واضح اور بین آیت ہے اس بات پر کہ غیر اللہ کی پکار کرنے والا بندہ گمراہ ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی گمراہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کی پکارنے والے کو اگر زندگی مل جائے قیامت کے دن تک اور وہ پکارتا رہے اور وہ پکارتا رہے، پکار کے قیامت کا دن آ سکتا ہے، غیر اللہ کی طرف سے اس کی پکار کا جواب اس کو ملے گا نہیں۔ یہ اللہ کے قرآن نے کہا لا یستجیب لہ، وہ اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ آگے ذہن میں خیال آتا ہے کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے نہیں جواب دے سکتے کہ ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بندے کرتے ہیں کال کر کے تھک جاتے ہیں، آگے سے بندہ ریسیو نہیں کرتا، بعد میں وہ ملتا ہے یا وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو کال کرتا ہے، اگلا بندہ کہتا ہے یار میں نے تجھے اتنی کالیں کی ہیں تو نے ریسیو ہی نہیں کیا، جواب ہی، تو وہ کہتا ہے جی موبائل کی گھنٹی بند تھی، موبائل کی کیا تھی؟ گھنٹی بند تھی، میرے کانوں تک آواز ہی نہیں آئی، یا تو میرے سامنے ہوتا تو میں دیکھ لیتا، میرے کانوں تک آواز ہی نہیں آئی، لہٰذا مجھے تیرے اس بار بار متنبہ کرنے کا پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضرت سعد دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت سعد دروازے کے اندر کھڑے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے ہیں، دروازہ بجا کے نا اونچی آواز سے کہتے ہیں سلام کرتے ہیں، وہ اندر سے دروازے کے اندر کھڑے ہیں اور وہ آہستہ آواز میں کہہ دیتے ہیں وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ آواز آتی آپ نے سنی نہیں، تھوڑا وقفہ کر کے آپ نے پھر دوبارہ
دروازے پہ دستک دی اور وہی الفاظ سلام والے دہرائے۔ انہوں نے اسی طرح اندر سے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، نبی علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، نہ سنائی دیا۔ تیسری مرتبہ کچھ وقفے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر دروازہ دستک دی، اسی طرح پھر انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا گھر میں حضرت سعد نہیں ہے، آپ واپس چل پڑے۔ واپس چلے نا، حضرت سعد باہر نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں نے تجھے 3 مرتبہ آوازیں دی اور تو نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میں نے تو جواب دیا تینوں مرتبہ جواب دیا، اونچی آواز سے اس لیے نہیں دیا، میرے جی میں آیا آپ بار بار میرے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ آپ جو آ کے میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کیا ہو، اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، تو میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا تاکہ آپ بار بار یہ 3 مرتبہ تو آپ کہیں گے تاکہ میرے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو۔ اب حضرت سعد نے جواب دیا کہ نہیں دیا، اور صرف درمیان کے اندر پردہ اور اوٹ کس چیز کی ہے؟ ایک دروازے کی ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا، آپ واپس چل پڑے۔ آپ کیا چل پڑے؟ واپس چل پڑے۔ پتہ چلا کہ جب بندہ نہیں سنتا، جب بندہ بے خبر ہو تو بندہ اپنا ایک اگلا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تمہاری پکاروں سے بے خبر ہیں، جواب تو وہ تمہیں تب دینا جب ان کو تمہاری پکاروں کا پتہ چلے۔ جب وہ ہیں ہی بے خبر تو انہوں نے تمہاری پکاروں کا اور تمہاری باتوں کا جواب تمہیں نہیں دینا۔ نبی علیہ السلام چھوڑ کے واپس اسی لیے چل پڑے کہ آپ کو حضرت سعد کے وعلیکم السلام کہنے کا پتہ نہیں چلا، آواز نہیں آئی۔ اگر آواز سن لیتے تو پھر نبی علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دستک دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور واپس پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ چیزیں بیان فرمائی کہ غیر اللہ کو پکارنے والا قیامت کے دن تک پکارے تو نہ جواب آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ ان کو پکار کا خبر اور پکار کا علم نہیں ہے۔ اب اسی کو تھوڑا سا اسی آیت کی تھوڑی سی تشریح کریں نا قرآن مجید کی باقی آیات کے ساتھ۔ سورہ فاطر ہے، وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، کن کو؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اپنا حاجت روا مشکل کچھ۔ اللہ نے وہاں پر تعیین نہیں کی کہ فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو، فلاں کو۔ اللہ نے کہا میرے علاوہ جن کو بھی تم حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ آگے ولو سمعوا، اللہ فرماتے ہیں بالفرض محال، یہ لو کا معنی ہوتا ہے بالفرض محال۔ ولو سمعوا، بالفرض محال وہ سن بھی لیں، پہلی بات تو یہ ہے وہ سنتے نہیں ہیں، بالفرض محال وہ سن بھی لیں نا تو مستجابوا لکم، وہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا تھا۔ یہ اگلی آیت میں آ رہی ہے یہ بات، وہاں پر اس کی میں تشریح کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں خبیر ہوں نا، جس طرح میں نے انسان تجھے خبریں دی ہیں نا، اس طرح خبریں تمہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے تجھے متنبع کیا اور خبریں دی ہیں نا، جو خبریں میں اللہ دے رہا ہوں اس طرح کی خبریں اور کوئی دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب ایک آدمی ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اوپر سے قبر بند کر دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، یا ابھی ہم نے دفن نہیں کیا، ابھی وہ فوت ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم میں سے کوئی بندہ، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار، کسی بہت بڑے عقل مند دانا بندے کو لے آؤ، وہ آ کے آپ کو بتائے
کہ اس مرنے والے کی روح کو لینے کے لیے اتنے فرشتے آئے تھے، اس حالت کے اندر انہوں نے روح نکالی ہے اور فلاں جگہ پہ لے گئے ہیں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اب ہمیں اس کا پتہ، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہاں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب اللہ وہاں کی کوئی خبر دے گا ہمیں، تو وہ خبر سچی ہوگی یا جھوٹی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور اللہ وہاں کی کوئی خبر اگر ہمیں اس حالات کی ہمیں کوئی دے گا تو وہ خبر کیا ہوگی؟ سچی ہوگی۔ اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو مر گئے ہیں، جن پہ موت آ گئی ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اگر تم پکارو تو وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنتے۔ لوگ کہیں گے سنتے ہیں، لوگ کہیں گے سنتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں جو خبر دے رہا ہوں نا، نہ سننے والی ایسی خبر تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ لوگ تو کہیں گے جی سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے میں خبر دے رہا ہوں نا، نہ سننے والی ایسی خبر کوئی تمہیں دے سکتا نہیں ہے۔ غالباً میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے نامور عالم تھے، ان کی مجلس ہے اور وہاں پر بات ہو رہی ہے، تو حضرت شاہ جی نے کہا بھائی اس جھگڑے کو چھوڑو، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اس جھگڑے میں کیا ہے؟ جب مر گئے تو پتہ چل جائے گا، اگر سنتے ہوئے تو سنتے رہیں گے، اگر نہ سنتے ہوئے تو نہیں سنیں گے۔ وہاں سے کوئی آیا تو ہے نہیں جس نے آ کے ہمیں بتایا ہو، مرنے کے بعد کوئی بندہ دنیا میں واپس آیا تو ہے نہیں اور اس نے آ کے ہمیں بتایا ہو کہ یار میں سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا۔ جو گیا ہے بس وہ آگے ہی گیا ہے، اس نے واپسی کی، اس نے کوئی خبر ہمیں دی نہیں ہے۔ تو جب ہم بھی مر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اگر سنتے ہوئے تو سنتے رہیں گے، نہ سنتے ہوئے تو نہیں سنیں گے۔ حضرت شاہ جی نے بات کو ختم کرنے اور لپیٹنے کے لیے یہ بات کی، تو مجلس میں بیٹھا ہوا ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی بات آپ نے درست کی ہے کہ وہاں سے آج تک کوئی واپس آیا نہیں ہے، جب کوئی آیا ہی نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو جب خود ہم وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، سنتے ہوئے تو سنیں گے، نہیں سنتے ہوئے تو نہیں سنیں۔ اس نے کہا شاہ جی ایک بندہ واپس آیا ہے وہاں سے، ایک بندہ گیا ہے اور پھر وہ واپس آیا ہے۔ شاہ جی نے توجہ کی اس بندے کی طرف، شاہ جی نے کہا کون سا؟ انہوں نے کہا شاہ جی ایک بندہ گیا ہے، قرآن نے بتایا ہے، گیا ہے اور پھر وہ واپس آیا ہے، اور پھر اس نے آ کے بتایا ہے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر بات تو ہو گئی نا ثابت کہ جو چلا جائے اس کو پھر دنیا والوں کا خبر اور علم نہیں ہو۔ شاہ جی نے کہا کون سا؟ فرمایا قرآن میں آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، یہ 3 پارے میں آتا ہے شروع میں، او کالذی مر، دوسرا رکوع ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ جانے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، حضرت عزیر ہے۔ موت آ جاتی ہے، جسم زمین کے اوپر ہے، قبر کے اندر دفن بھی نہیں ہوا، 100 سال تک جسم پڑا رہا، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ یہاں پہ رہا؟ انہوں نے کہا جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اگر ان کو پتہ چل رہا ہوتا تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ میں تو جی 100 سال رہا۔ اب 100 سال کا عرصہ، اس کے اندر کتنے انقلابات اور کتنے تغیرات آتے ہیں۔ 100 سال کے بعد، 100 سال گزرا، وہ جو شہر برباد ہو چکا تھا وہ دوبارہ آباد ہو گیا تھا، وہ لوگ ختم ہو گئے، وہ نسلیں ختم ہو گئیں۔ 100 سال کے اندر ایک پوری نسل ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس وقت دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں، آج سے ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی ایک بھی باقی نہیں ہوگا، ایک پوری نسل ختم ہو جاتی ہے 100 سال کے اندر۔ تو اتنے تغیرات، انقلابات 100 سال کے عرصے میں گزرے، اور وہ کہتے ہیں مجھے انقلابات کو چھوڑو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں 100 سال رہا یا ایک دن رہا۔ تو جو خبریں رب دیتا ہے نا، رب جیسی خبریں کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن، پکارنے والے بھی ہوں گے اور جن کو پکارا گیا وہ بھی ہوں گے، وہ مقبولان بارگاہ الہی
جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں اور محبوب بندے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی ہوں گے اور پکارنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ جن کو پکارتے رہے نا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن۔ اور وہ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، وہ ان کی عبادتوں کا۔ یہاں پر تو یہ اجمالی طور پر کہا نا، 11واں پارہ سورہ یونس میں اللہ نے تھوڑا سا تفصیل سے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا ان کو بھی۔ جب سارے جمع ہو جائیں گے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ ان دونوں کو الگ الگ کرے گا، پکارنے والے ایک طرف اور جن کو پکارا گیا وہ دوسری طرف۔ پھر وقال شرکاؤہم، اور وہ جنہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنایا وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوئی، حضرت مریم کی ہوئی، قرآن نے بتایا، حضرت عزیر کی ہوئی، حضرت موسیٰ کی ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے اور آپ کو پکارنے والے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی کی پکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے نہیں ہیں یا غوث الاعظم دستگیر، 11ویں والا بابا ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی پکار ہوئی، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں انکار کریں گے؟ اگلی آیت اللہ وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اگر تم کرتے بھی تھے تو ہمیں تمہاری عبادتوں کا پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں قرآن کی اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی نا لوگوں کا پھر بھی ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ کہنے لگا مجھے مولوی صاحب یہ سنتے نہیں ہیں، جو مر جائیں وہ سنتے نہیں ہیں، تو قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ تو بھائی یہ سلام بمعنی سلامتی کی دعا ہے، یہ سلام بمعنی سلامتی کی دعا۔ آپ بیٹھے ہیں گھر میں، ایک بندہ آیا، ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے؟ کہتا ہے یار میں گیا تھا لاہور گیا تھا، وہ تیرا دوست تیرا رشتہ دار فلاں ملا تھا، اچھا یار تجھے سلام دے رہا تھا، یار تجھے کیا دے رہا تھا؟ سلام۔ یہ بندہ وہاں یہاں پہ بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ وعلیک السلام، علیک وعلیہ السلام۔ اب اس نے تیرا سلام سن لیا؟ اب سنا نہیں ہے تو پھر سلام کا جواب دینے کا کوئی مقصد؟ اس نے جو جب سلام دیا تھا تو اس نے نہیں سنا، اس نے لاہور میں بیٹھ کے کہا یار میرا اس کو سلام دینا، اس نے تو نہیں سنا نا۔ چلو اس بندے نے آ کے کہہ دیا ابھی یار وہ تجھے سلام دے رہا ہے، لیکن جب اس نے جواب دیا تو اس نے سنا نہیں سنا، تو پھر سلام کا جواب دینے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی مقصد ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا، مقصد کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اگرچہ انہوں نے سن لیا، جواب بھی دے دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ سلام اسی لیے کیا کہ شاید پہلی دفعہ سنا نہیں ہے، پھر دوسری دفعہ بھی دیا، پھر تیسری مرتبہ بھی دیا۔ جب وہ سن نہیں رہے تھے تو سلام دینے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی مقصد ہی رحمت کی دعا ہوتا ہے، سلامتی کی دعا دینا مقصد ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم یا اہل القبور جب قبرستان میں جا کے ہم کہتے ہیں تو وہاں پر سنانا مقصد ہی نہیں ہے، وہاں پر اہل ایمان جو مدفون ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنا مقصود ہے کہ جو تم قبروں میں جا چکے ہو اللہ رب العزت تمہارے اوپر سلامتیاں نازل کرے، اللہ رب العزت تمہارے اوپر کیا نازل کرے؟ سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، صبح کا وقت ہے، اور مؤذن نے اذان کے اندر اذان دینی شروع کی۔ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا، جاگ رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا اذان، اور اس نے اذان کا جواب دینا شروع کیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ، اس نے بھی جواب دیا، حتیٰ کہ آ گیا مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اس نے جواب میں کیا کہا؟ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، یہ جواب ہے نا اس کا۔ اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے اچھا کام کیا، تو نے حق کی بات کی۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے تو نے سچ کہا، یہاں پر بھی ہے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو، وہ وہاں گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے بھائی تو سچ کہہ رہا ہے،
یہ مؤذن اس کا یہ تو کہنا سن رہا ہے؟ یہ اس کا سن رہا ہے؟ نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی، اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلامتی۔ آپ سلام پھیر کے جا کے کسی صف کے دوسرے کنارے پہ جا کر پوچھیں یار میں نے سلام دیا ہے نماز کے اندر، تو نے سنا ہے؟ تو وہ کہے گا یار میں نے تو نہیں سنا۔ اب گھر میں جا کے اپنی اہلیہ سے، بیوی سے، بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹی سے جا کے پوچھیں میں نے نماز کے اندر کہا ہے نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو، تو میں تمہیں بھی نیک سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں، تو تم نے سنا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو پھر پڑھا کیوں ہے؟ جب انہوں نے سنا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو سلام دینے کا کوئی مقصد؟ بھائی مقصد یہی ہے ان کے لیے، دعا کرنا مقصد ہے۔ سلام سے مقصد کیا ہے؟ دعا دینا مقصد ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم، دوسرے بندے نے سنا ہی نہیں۔ وہ جواب تو تب دے نا جب وہ سنے۔ وہ اپنے کسی خیال میں مگن تھا یا کچھ تھا، اس نے سنا ہی نہیں، وہ بندہ آگے چلا گیا، تو کیا مطلب اس نے نہیں سنا تو اس کا سلام ضائع ہو گیا؟ اس نے جو کہا السلام علیکم، اب اس بندے نے سنا ہی نہیں، یا یہ ہے ہی بہرا، سنتا ہی نہیں ہے، بہرا ہے سنتا ہی نہیں ہے، اس بندے نے کہا السلام علیکم، اس نے تو سنا نہیں ہے، تو اس کا سلام ضائع ہو گیا؟ نہیں ضائع ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد سنانا تھا ہی نہیں، مقصد کیا تھا؟ دعا دینا۔ مقصد کیا تھا؟ دعا دینا۔ مقصد یہ تھا سلام دینا۔ فرشتے اہل مومنوں کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں سلام علیکم۔ قرآن نے کہا، 14ویں پارے میں آتا ہے، فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم۔ کتنے بندے آنکھوں کے سامنے آپ کے فوت ہوئے، کبھی آپ نے سنا کہ فرشتوں نے جب آ کر کہا ہو سلام علیکم اور آپ نے سن لیا ہو؟ پھر سارے کافر ہی مرتے ہیں، کوئی کبھی کوئی مومن مرا ہی نہیں ہے، فرشتے آ کر کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم سنتے، ہم اللہ کے قرآن نے کہا کہتے ہیں تو یقیناً کہتے ہیں۔ جب اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے تو یقینی بات ہے نا۔ ہم نہیں سنتے لیکن پھر بھی ہمارا ایمان یقین ہے کہ وہ کیا ہے کہتے ہیں۔ ہم نہیں سنتے، ہم اس کا کیا مطلب؟ ان کا سلام ضائع ہو گیا، کیونکہ سلام علیکم ہے، یہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر سلامتی۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں تم سب پر سلامتی، سلام علیکم، تم سب پر سلامتی۔ تو ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، پھر سلام دینے کا مقصد کیا ہے؟ بھئی مقصد ہمارے لیے دعا کرنا ہے۔ مقصد ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ تو یہ جو السلام علیکم یا اہل القبور جا کر کہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویسے شاید تمہارے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہو، تم بھول چکے ہو کہ ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا محلے کا، ہمارا پڑوسی، ہمارا شہر کا، ہمارا استاد، اس کو شاید تم دعاؤں کے لیے بھول چکے ہو، تم اس کے لیے دعا نہ کرتے ہو۔ اب قبرستان کے پاس سے گزرے ہو نا تو اور کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ایصال ثواب کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، اتنا تو کم از کم کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور، دعا تو دیتے جاؤ کہ اللہ کی تمہارے اوپر سلامتی ہو اے دنیا سے جانے والے۔ اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کو بلا چکے ہو، وہ تمہیں بھول چکے ہوں گے، لیکن کم از کم اتنا تو کہتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کیا ہو؟ سلامتیاں۔ یہاں پر سنانا مقصد ہی نہیں ہے، یہاں پر مقصد کیا ہے؟ دعا دینا ہے۔ یہاں پر مقصد کیا ہے؟ دعا۔ حضرت نہار ابن توسیہ عبدی نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ مَرَّةً يُبْقَى عَلَيْكَ مُكَنَّعًا لَا تَسْمَعُ۔ حضرت نہار بن توسیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ مَرَّةً، ضرور بضرور تیرے اوپر ایک دن ایسا آئے گا، يُبْقَى عَلَيْكَ، تیرے پاس کھڑے ہونے والے رو رہے ہوں گے، مُكَنَّعًا، تیرے اوپر چادر پڑی ہوگی، لا تسمع، اور تو ان کی رونے پکارنے کو سن نہیں رہا، تو ان کے رونے پکارنے کو سن۔ یہ تو ان پڑھ، اور ان پڑھ بالکل الف کو کلی سمجھنے والا بندہ نا، وہ بھی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ او یار موئے سن دن، اسی طرح کہتے ہیں نا موئے، ہاں مویا دے لے کے، یعنی کیا مطلب؟ جو مر گیا بس اس کا سننا، سنانا، دیکھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، دنیا کے اعتبار سے اس کا کیا ہو گیا؟ ختم۔ بس اب اگر اس کی زندگی ہے،
اب اگر وہ سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، اچھی حالت میں یا بری حالت میں، اب اگلے جہان کے اندر ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ کیا ہو گیا؟ میت۔ دنیا کے اعتبار سے وہ مر گیا، دنیا کے اعتبار سے اس کے اوپر موت آ گئی۔ اب نہ وہ آ سکتا ہے یہاں پر، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ڈاکٹروں نے ڈرپ لگائی ہوئی ہوتی ہے نا، جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ ڈرپ بھی آگے نہیں چلتی، اسی طرح ہی ہے وہ لگا ہوا ٹیکا، وہ بھی آگے چلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے اندر زندگی کی روانی ختم ہو گئی۔ حیرانگی اس بات پر ہے، ہر چیز مردے کی ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کے اندر دوائی جا سکتی ہے، نہ اس کے اندر ڈرپ چل سکتی ہے، نہ وہ کپڑے اتار کے تختے پہ لیٹ سکتا ہے، نہ وہ نہا سکتا ہے، نہ قبر کے اندر جا سکتا ہے، نہ کپڑے اتار، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن صرف مولوی کا پیٹ تب بھرے گا جب وہ کہے گا سارے کام ختم، لیکن سننے والا پھر بھی باقی ہے، سننے والا پھر بھی باقی۔ کافی پرانی بات ہے، ایک جگہ پہ میں گیا، بالکل پہلی مرتبہ میری اس مولوی صاحب سے ملاقات تھی۔ ہم کچھ دوست وہاں پر گئے تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا مولوی صاحب، انہوں نے اس کو کہا یار سنا بھائی چاچے دا کیا حال ہے؟ میں تو نہ اس مولوی کو جانتا تھا نہ اس کے چاچے کو۔ تو اس نے کہا سنا بھائی چاچے دا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یار بس ہن مریض ہے، بیمار شمار ہے، بیمار رہندے تے ہن کچھ نہ گھٹ سن دین، سماعت جی کچھ فرق آ گیا، گھٹ سن دین۔ میں پاس بیٹھا تھا، میں نے ایسے نا ہنسی میں اس کو لگا دی چٹکی، میں نے کہا بس تھوڑے جے دیہاڑے جیلے مر ویسی تو ہر شے سنن لگ ویسی۔ میں نے کہا اب تو نہیں سنتا نا، وہ تھوڑے جے دیہاڑے مرن دی ڈھیلے جیلے مرسی تو ہر شے سنن لگ ویسی۔ عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے ان تدعوہم، تم عام مردوں کی بات نہیں، ان کو پکارو جن کو تم اللہ کا مقبول اور محبوب سمجھتے ہو۔ عام کی بات نہیں ہو رہی، خاصوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو تم اللہ کا کیا سمجھتے ہو؟ محبوب، مقرب، مقبول سمجھتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ان کو تم پکارو نا، لا یسمعوا دعاکم، وہ بھی تمہاری پکاروں کو سنتے، جب وہ نہیں سنتے تو عام مردہ بھی سنتا نہیں ہے۔ اللہ پاک